الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم واستشهدوا شهيدين من رجالكم اور گواہ بناؤ تو گواہ اپنے مردوں میں سے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس اگر نہ ہوں دو مرد فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ پس ایک مرد اور دو عورتیں ممن ترضون من الشہداء ان میں سے جنہیں تم پسند کرو گواہی کے لیے ان تضل احداہما یہ کہ اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک فتذکر احداہما الاخری پس یاد دلائے ان میں سے دوسری کو ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا اور نہ انکار کریں گواہ
جب بلایا جائے انہیں گواہی کے لیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور نہ سستی دکھلاؤ لکھنے کے اندر، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت مقررہ تک۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ زیادہ قریب ہے انصاف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ گواہی کو درست رکھنے والا ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شبے کے اندر نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، مگر یہ کہ ہو تجارت دست بدست تمہارے درمیان میں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، پس نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر بھی کہ نہ لکھو تم منہ سے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ادھار اور قرض کے معاملات پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہیں، اس کا بیان اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ جب تم ایک وقت مقررہ تک کسی کے ساتھ ادھار کا لین دین کرو تو اسے تحریر کے اندر لے آؤ، اس کی دستاویز تیار کرو، اس کو لکھ لو، اور پھر لکھنے والوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھیں، اور لکھنے کے اندر کسی ایک فریق کی طرفداری نہ کریں۔ پھر اس کے بعد لکھنے والوں کو دوسری ترغیب یہ دی گئی کہ تمہارے پاس اگر کوئی اپنی دستاویز لکھوانے کے لیے آئے تو تم لکھنے سے انکار نہ کرو، اور اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے لکھنے پڑھنے کا تمہیں جو علم دیا ہے، تو اس علم کے ملنے پر شکرانے کے طور پر تم لوگوں کی مدد کرو اور ان کی تحریر کو وجود کے اندر لاؤ، لکھو۔ پھر اس کے بعد لکھوانے والے کے بارے میں بیان فرمایا کہ تحریر اور دستاویز کون تیار کروائے گا، جو دستاویز تیار کرنی ہے یہ کس کا حق ہے، تو فرمایا کہ یہ اس آدمی کا حق ہے جس نے ادھار لیا اور جس نے قرض ادا کرنا ہے، ادھار ادا کرنا ہے۔ پھر اس تحریر لکھوانے والے کو، املا کروانے والے کو ترغیب دی گئی کہ جب وہ املا کروائے، لکھوائے تو اس میں ڈنڈی نہ مارے، عدل اور انصاف کے ساتھ لکھوائے، لکھانے کے اندر کمی نہ کرے، اور اللہ سے ڈرتا رہے، اور دونوں فریق کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا ہے تو صحیح طریقے سے اس کو اسی طرح سے لکھوائے جس طرح معاہدہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے ادھار لیا ہے، جو حقدار ہیں، جنہوں نے حق واپس کرنا ہے، لیکن وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتے، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، زبان نہیں جانتے، یا کاتب کے پاس پہنچ نہیں سکتے ضعف کی وجہ سے، قید کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، تو اس صورت کے اندر پھر جو اس کا ولی ہو، جسے اس نے اختیار دیا ہو، یا اس کا جو وارث ہو، یا اس کا جو وکیل ہو، تو وہ اس کی طرف سے لکھوائے، اور پھر اس کو بھی ترغیب دی گئی کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے اور لکھوانے کے اندر کسی فریق کے اوپر زیادتی نہ کرے۔ اب جب یہ دستاویز تیار ہو گئی
تو اس تیاری کے بعد اب اگلا حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف دستاویز کا تیار ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر صرف تحریر کے اوپر اور صرف جو ریٹنگ پروف ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس تحریر کے اوپر، اس ڈاکومنٹ کے اوپر دو گواہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب یہ دستاویز لکھ کر کے تیار ہو جائے تو اب اس کے بعد اس کے اوپر دو آدمی اپنی گواہی ڈالیں، مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں۔ اب شہادت اور گواہی کے لیے پہلی بات بیان فرمائی کہ شہادت کے لیے کم از کم جو جتنے بھی مالی معاملات ہیں تو ان تمام مالی معاملات میں کم از کم دو آدمیوں کی شہادت اور گواہی یہ ضروری ہے۔ اور پھر من رجالکم کی شرط لگا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ وہ ہوں مسلمان، تم میں سے ہوں، یعنی وہ دونوں مسلمان ہوں اور دونوں عاقل ہوں، دونوں بالغ ہوں اور دونوں مسلمان ہوں۔ کافر آدمی کی شہادت مسلمان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں کافر کے حق میں شہادت اور گواہی دے سکتا ہے، لیکن کافر مسلمان کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو گواہ ہوں وہ مسلمان ہوں، عاقل اور بالغ ہوں اور مسلمان ہوں، من رجالکم، تم میں سے ہوں، تمہارے مومن مسلمان بھائی ہوں۔ پھر جو گواہی دینے والے ہیں فرمایا کہ وہ کسی ایک فریق کی طرفدار بھی نہ ہوں کہ کسی ایک کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہو تو اس کے حق میں گواہی دیں، بلکہ عدل اور انصاف کے اوپر ان کی گواہی ہونی چاہیے۔ پھر جو گواہی دینے والے ہیں ان کے اندر لالچ نہ ہو، ان کے اندر ہرس نہ ہو، وہ اپنے نفع کے لیے گواہی نہ دیں اور نہ ہی اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے گواہی دیں۔ اگر وہ اس لیے گواہی دیتے ہیں کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے جو گواہی دینے والے ہیں، جس کے بارے میں وہ گواہی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہ ہو۔ اگر عداوت ہے، دشمنی ہے، تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے گواہی کے معاملے میں اتہام نہ ہو، تہمت نہ ہو کہ باپ بیٹے کے حق میں گواہی دے یا بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے یا غلام آقا کے حق میں گواہی دے، تو اس کے اندر جو ہے تہمت آئے گی کہ یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، فیور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ گواہی کے معاملے کے اندر اگر باپ بیٹے کے حق میں گواہی دیتا ہے یا بیٹا باپ کے حق میں یا غلام آقا کے حق میں، تو ان کی گواہی بھی مقبول نہیں ہوگی۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اب گواہی کے معاملے میں پہلی شرط یہ ہے کہ دو مسلمان عاقل بالغ آدمی گواہی دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں دو آدمی مہیا نہیں ہیں، تو اس صورت کے اندر ایک مردوں میں سے گواہ بن جائے، وامرأتان، اور دو عورتیں جو ہیں وہ گواہی دیں۔ ایک مرد اور اس کے ساتھ جو ہے دو عورتیں گواہی دیں گی۔ ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہم، تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ ایک مرد کے برابر ہے، اور یہ جو گواہ ہوں گے ممن ترضون من الشہداء، یہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں تم گواہی کے لیے پسند کرو۔ اور ظاہر ہے کہ تم گواہی کے لیے کسے پسند کرو گے؟ گواہی کے لیے تم ایسے آدمی کو پسند کرو گے کہ جو عدل اور انصاف کے اوپر گواہی دے۔ جو آدمی فاسق اور فاجر ہے، جو آدمی پیسے لے کر کے گواہی دیتا ہے، اور جو آدمی عدل اور انصاف کے مطابق گواہی نہیں دیتا،
تو اسے تم گواہی کے لیے پسند نہیں کرو. تو ساتھ دوسری شرط یہ بتا دی گئی کہ جو گواہی دیں تو وہ عادل بھی ہوں، عدل اور انصاف کے ساتھ حق کے اوپر جو ہے وہ گواہی دیں، نہ حق گواہی نہ دیں. تو فرمایا کہ اس گواہی کے اندر 2 مرد ہوں، 2 مرد اگر نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہ بنیں گی. اور پھر ان 2 عورتوں کی گواہی کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کیوں رکھی گئی ہے، کس لیے رکھی گئی ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے. تو فرمایا کہ ان تذل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اس کی حکمت یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ خلقتاً ضعیف ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو جسمانی طور پر کمزور بنایا ہے، اور پھر اس کی دماغ کے اندر جو رطوبت کا مادہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو نسیان اور بھول جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو خطا غلطی لگ سکتی ہے، وہ بھول سکتی ہے. تو اس صورت کے اندر اگر 2 عورتیں ہوں گی تو اگر ایک عورت بھول گئی ہے تو دوسری اس کو یاد دلائے گی کہ یہ معاملہ فلاں موقع پر فلاں جگہ پہ اس طرح ہوا تھا. فتذکر احداہما الاخری. ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کے اندر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار. اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ اور خیرات کیا کرو اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر من اہل النار. اس لیے کہ دوزخ کے اندر میں تمہاری تعداد بہت زیادہ دیکھی ہے، کہ دوزخ کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اس لیے تم کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کیا کرو اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرو. تو فرمایا کہ ان عورتوں کی جماعت میں سے ایک سمجھدار عورت نے عرض کیا، فرمانا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے ہم دوزخ کے اندر زیادہ ہیں، ہماری تعداد دوزخ کے اندر آپ نے زیادہ دیکھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الخازن من احداکم. فرمایا کہ تمہارے اندر یہ 2 خامیاں پائی جاتی ہیں کہ تکثرن اللعن، کہ تم ایک دوسرے کے اوپر کثرت کے ساتھ لعن تان کرتی ہو. لکھ لعنت، جہاں عورتیں جھگڑیں گی تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لعنت کی سلسلہ جو ہے شروع ہو جائے گا. تو میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ تکثرن اللعن، آپس میں تم ایک دوسرے کے اوپر کثرت کے ساتھ لعن تان کرتی ہو، لعنت بھیجتی رہتی ہو. وتکفرن العشیر، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اپنے خامدوں کی ناشکری ہو، کہ ساری زندگی تمہارے ساتھ احسان کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، لیکن اگر ایک معاملے کے اندر کسی ایک چھوٹی سی بات کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو ساری زندگی کے کیے کرائے کے اوپر جو ہے پانی بہا دیتی ہو، کہ میں نے اس گھر کے اندر آ کر کے کبھی خوشی دیکھی تھی. تو فرمایا کہ وتکفرن العشیر، خامدوں کی ناشکری جو ہے وہ تم بہت زیادہ کرتی ہو. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت من ناقصات وعقل اذهب للب الرجل الخازن من احداکم، کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا تمہاری عورتوں کے علاوہ کہ جو عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، لیکن عقل میں کمزور ہونے کے باوجود اور دین میں کمزور ہونے کے باوجود اذهب للب الرجل الخازن من احداکم، بڑے سے بڑے عقل مند مردوں کی عقل جو ہے وہ تم اچک کر کے لے جاتی ہو، اور بڑے بڑے دیندار اور بڑے بڑے عقل مند آدمی تم عورتوں کے سامنے جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتی ہیں. دیکھا جائے تو آج جتنی بھی رسومات کی جاتی ہیں غمی کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر، ان تمام رسومات کے پیچھے زیادہ تر جو ہاتھ ہوتا ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے.
شادی ہو رہی ہے تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، آج جو ہے فلاں رسم کرنی ہے اور آج فلاں رسم کرنی ہے، اور ان رسومات کے اوپر جو ہے پانی کی اتنا پیسہ جو ہے وہ بہایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار آدمی، بڑے بڑے دیندار آدمی ان رسومات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو۔ آج تیسرا کرنا ہے، آج جمعرات کرنی ہے، 40واں کرنا ہے، آج فلاں پل ہے، آج یہ آج وہ ہے۔ تو جتنی بھی رسومات آتی ہیں زیادہ تر عورتوں کی طرف سے۔ مردوں سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی کیوں کرتے ہو، کہتے نہیں کیا کریں، عورتیں مانتی نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں عقل کے اعتبار سے تو کمزور ہیں، لیکن بڑے بڑے عقل مندوں اور دینداروں کو بے وقوف بنا دیتی ہیں۔ اس عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقل کے اندر کون سی کمزوری ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ تمہاری عقل کی کمزوری کی دلیل ہے کہ اللہ نے ایک مرد کی گواہی رکھی ہے، اس کے مقابلے میں دو عورتوں کو رکھا ہے۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ ہر مہینے کے اندر تم عورتیں جو ہے بعض دنوں کے اندر اور بعض راتوں کے اندر مخصوص پیریڈ کے اندر نمازیں نہیں پڑھتی ہو، وتفطر فی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے نہیں رکھتے ہو ان مخصوص دنوں کے اندر، فذالک نقصان الدین، تو یہ دین کے اندر جو ہے یہ تمہارا نقصان اور تمہاری کمزوری ہے۔